اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس طرح بنی نوع انسان میں پیغمبر مبعوث کیے گئے، اسی طرح قوم جنات میں بھی انہی میں سے نبی بھیجے گئے تھے۔ جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا۔ جنات علم ادراک اور صحیح و غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جنات کو انسانوں کی طرح ہی احکام اور فرائض دیے گئے ہیں اور وہ ایک خاص شریعت پر چلتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ہی ان کا بھی جزا و سزا اور حساب و کتاب ہونا ہے، اور ان میں سے ایک گروہ مومن جبکہ دوسرا گروہ کافر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40,000 سال قبل ابو الجنات سموم کو پیدا فرمایا گیا تھا۔ سموم تمام جنات کا باپ کہلایا۔ اللہ نے اسے آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا تھا، جبکہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جن کا نام مالش تھا۔ جب اسے پیدا فرمایا گیا تو اللہ نے کہا، اے ابو الجن، کیا تیری کوئی آرزو ہے؟ اس نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور میری نسل کا ہر جن ہمیشہ جوان رہے، اور میری نسل کے تمام جنات ہمیشہ جوان رہیں۔ اللہ نے اس کی یہ تمنا پوری فرما دی، لہٰذا جنات مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں، دوسرے لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے، یعنی انہیں بچے کی طرح کم عمری میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی مرجع کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں کے تعلق سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد ان کے بھی لڑکے اور لڑکیاں ہوئیں۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور وہ 70,000 کے قریب ہو گئے۔ لہٰذا اللہ نے ان پر قانون نافذ کر دیا، اور پھر وہ جوڑوں، خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں رہنے لگے۔ جب جنوں کی نسل میں اضافہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رتبوں کے اعتبار سے زمین، ہوا اور پانی میں آباد کر دیا۔ جب وہ زمین میں آباد ہوئے تو ایک مدت دراز تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں خون خرابہ اور فساد پھیلانے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ نے انہیں یوسف جن کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا تاکہ قوم جنات کو ہدایت ملے۔ یہ جنوں کی قوم میں بھیجے گئے پہلے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق دیا تو جنوں نے انہیں قتل کر ڈالا۔ لہٰذا اللہ نے بطور سزا دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کا نام لشکر جن تھا۔ ان میں ابلیس بھی تھا جو 4,000 جنوں کا سردار تھا۔ چنانچہ وہ لشکر آسمان سے اترا اور روئے زمین کے تمام جنوں کو نکال دیا، اور انہیں زمین سے جلاوطن کر دیا گیا، اور ان کو دریاؤں، جزیروں میں بھگا دیا گیا۔ جبکہ کچھ مفکرین یوسف جن کو نبی نہیں مانتے بلکہ صرف بادشاہ قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک اللہ نے جنات میں پہلے جن پیغمبر حضرت عامر بن عمیر بن حجان کو جنوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ جن پیغمبر تھے، لیکن کچھ ہی عرصے میں جنات نے انہیں شہید کر دیا۔
اللہ نے دوسرے جن پیغمبر بھیجے جن کا نام صالح بن مالک بن الحجام تھا۔ ان کو جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن انہیں بھی جنات نے شہید کر ڈالا۔ یہ سلسلہ 800 سالوں تک جاری رہا۔ ان میں بلیکا، چلپانیس جان اور کئی جن پیغمبر مبعوث کیے گئے۔ اس دوران انہوں نے 800 سے زیادہ پیغمبروں کو شہید کیا۔ اس کے بعد اللہ نے قوم جنات پر عذاب نازل فرما دیا، اور جب ان پر قہر نازل ہوا تو زمین کا بڑا حصہ ان سے صاف کر دیا گیا۔ ان میں سے چند اطاعت گزار جن بچ گئے، جو غاروں اور سمندروں اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ لہٰذا جنوں پر ایک لشکر بھیجا گیا جن کا سردار عزرائیل یعنی ابلیس تھا۔ انہوں نے جنوں کو روئے زمین سے بھگا دیا۔ جنات سے جنگ کے بعد عزرائیل نے اللہ سے التجا کی کہ اسے زمین میں ہی رہنے دیا جائے، لہٰذا وہ یہاں آباد ہو گیا اور اس کی نسل خوب پھلی پھولی۔ اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے اسے ساتوں آسمان اور جنت میں بھی جانے کی اجازت مل گئی۔ پھر ابلیس نے روئے زمین کے جنات کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا، اور جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، جن کا نام خندام، ممتاز اور مرامس تھا، جبکہ جنات کے 2 قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا، جس کا نام بسم اللہ اور ظافر تھا۔ جبکہ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ عزرائیل بھی جنات کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جنات کے ایک قبیلے بلو جان کی ایک لڑکی سے شادی کر لی، اور اللہ نے عزرائیل کو ہزاروں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جناتوں میں کوئی نبی نہیں بھیجے گئے۔ اس زمانے میں جنات کو ان پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبعوث ہوتے تھے، لیکن جناتوں کی شر انگیزی اور فساد بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پایا اور انہیں دوبارہ ان ویران اور پہاڑوں میں جانے کا حکم دیا۔